الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، وقال تعالی یریدون وجہہ، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وألحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ پہ ہم نے اخلاص کے موضوع پہ، یعنی خلوص نیت کے موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ آج پھر اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، اسی ٹاپک پہ آج پھر بات ہوگی، کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ کتنی ایک انسان جانفشانی کرے اللہ کی عبادت میں، کتنی کوئی محنت کرے، انفاق کرے، لیکن اگر اس چیز کی کمی ہے، خلوص نیت کی کمی ہے، تو سارا بیکار ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور انتہائی اہم حدیث ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری نے اسے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور صرف اتنا نہیں کہ پہلے نمبر پہ رکھا ہے، بلکہ اپنی اس کتاب میں 7 مختلف مقامات پہ اس حدیث کو لے آئے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور بے شک ایک انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، پس جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فہجرته الى اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت ہے واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن كانت ہجرته للدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، اور جس نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی جس لیے اس نے کی ہے۔ مہاجر ام قیس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ وہ ایک شخص تھے، انہوں نے ایک عورت سے نکاح
کی درخواست کی کہ تم سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا کہ اگر تم مدینہ آؤ، ہجرت کرو، مدینہ چلے آؤ تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس شخص نے اس سے نکاح کیا اور وہ مدینہ چلا گیا. تو لوگ اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ مہاجر ہے، ام قیس، یعنی مہاجر ام قیس کا نام اس عورت کا، یہ ام قیس کا مہاجر ہے. حضور نے جب فرمایا تو کہا جاتا ہے اس حدیث کا شان ورود جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انسان کے لیے وہی ہے، وہی ملے گا انسان کو جس کی اس نے نیت کی ہو. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی. اور جس نے ہجرت کی کسی سے نکاح کرنے کے لیے یا کوئی دنیا کمانے کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی. تو پہلی چیز یہاں پہ یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جو کام بھی آپ اللہ کے لیے بھی کریں گے، لیکن تھوڑا سا بھی اگر آپ کے ذہن میں، میرے ذہن میں یہ رہا کہ نہیں کسی اور کو بھی میں خوش کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس عمل کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکری میں. سادہ سی مثال ہے، ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیور ہو، بالکل خالص ہو. دودھ ہم لیتے ہیں، شہد ہم کو لینا ہو، گھی ہم کو لینا ہو، سونا ہم نے خریدنا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیور ہو، خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو. جب ہم ملاوٹ والی چیز لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے ملاوٹ والا عمل لینے کے لیے تیار ہو، قبول فرمائے؟ کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اسی لیے بار بار اس چیز کی تاکید آئی ہے. اب یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جھنجھوڑا ہے اور خبردار کیا ہے کہ سنو، اپنے دل کی طرف دیکھو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. گویا ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے جو بھی آپ عمل کرتے دیکھو دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہو یا آخرت کمانے کے لیے کر رہے ہو. دنیا میں کسی شخص کی رضا چاہیے یا اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ سورہ الانعام آیت نمبر 52 میں بھی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی تعریف کی ہے کہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھو، یہ اچھے لوگ ہیں. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یریدون وجہہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، لہذا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یہ کس قدر اہم ہے، اس حدیث پاک سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، کیونکہ پہلے ہی امام بخاری اس سے لائے ہیں اس لیے کہ آگے جو پڑھنا ہے اخلاص کی نیت سے پڑھو، آگے جو بڑھنا ہے اخلاص کی نیت سے بڑھو. جو کام بھی، جو عبادت بھی، جو بات بھی آپ نے کرنی ہے وہ اخلاص کے لیے ہو. اخلاص یعنی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا مطلوب ہو. اور یہ اللہ کی رضا جو ہے، یہ خلوص جو ہے، اس کی روح جو ہے وہ ہے محبت. یعنی جتنی زیادہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہوگی خلوص بھی آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب محبت ہوگی ہمارے دلوں میں اللہ کی، خلوص بھی آئے گا، کیونکہ محبت ہی روح ہے خلوص کی. اور اگر خلوص نہیں ہوگا تو سب بیکار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ حدیث پاک کو،
آپ نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ دنیا کے انسان سارے کے سارے تباہ اور برباد ہو گئے، تباہ اور برباد ہونے والے، ہلاک ہونے والے، الا العالمون، صرف بچنے والے جو ہیں وہ ہیں عالم، صرف عالم بچیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا والعالمون کلہم ہالکون، مگر علم والے بھی سب ہلاک ہو کر رہیں گے، الا العاملون، بچنے والے کون ہیں؟ عمل کرنے والے، صرف عمل کرنے والے بچیں گے، علم والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، لیکن یہ عمل کرنے والے بھی نہیں بچیں گے، یہ بھی ہلاک ہو کر رہیں گے، یہ بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ ان عمل کرنے والوں میں بھی صرف مخلص بچیں گے، جن کے دل میں اخلاص ہوگا، نیک نیتی ہوگی، اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا۔ مگر ساتھ ہی فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، مگر یہ مخلص بڑے خطرے میں ہے، یعنی یہ اخلاص اتنی ایسی اہم چیز ہے اور اس میں اتنا خطرہ ہے کہ کتنی کوشش آدمی بچنے کی کرے، بڑے حملے ہوتے ہیں شیطان کے، نفس کے، مختلف طریقوں سے، پھر یہ ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی اخلاص پر حملہ آور ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے ابلیس، شیطان اور نفس، اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اخلاص کیسے ہوگا، یا اس کی تعریف علامہ سمرقندی نے بڑی خوبصورت طریقے سے، ان سے پوچھا گیا ایک بار، ایک گڈریے نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیے اخلاص ہے کیا؟ وہ گڈریا جا رہا تھا بکریوں کے ساتھ، کہتا آپ بکریاں لے کر جاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا نماز بھی آپ وہاں پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں پڑھتا ہوں۔ کہا یہ بکریاں آپ کے آس پاس رہتی ہیں اور آپ نماز جب پڑھتے ہیں، کیا آپ کے دل میں یہ ہوتی ہے کوئی امید کہ یہ بکریاں آپ کی تعریف کریں گی، خوش ہو جائیں گی آپ کی اس نماز سے؟ نے کہا ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ کہا بس یہی سمجھو اخلاص، جو عمل تم کرو کسی سے تم امید نہ رکھو تمہاری اس عمل کی وجہ سے تمہاری تعریف کی جائے گی، صرف اللہ سے امید رکھو کہ اللہ کو میرا یہ عمل پسند آئے، بس یہ ہے اخلاص۔ اور ایک اور مشہور شخصیت گزری ہے، امام عبد الوہاب شعرانی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک کتاب لکھی تھی، کہا ان کے والد نے جو کتاب لکھی تھی اس کے کچھ اوراق چوری ہو گئے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی کتابیں ابھی وہ شائع نہیں ہوئی تھی، وہ اوراق لے لیے کہ اپنی طرف سے کتاب شائع کریں گے، اس میں اپنا نام لکھیں گے کہ میری کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں، جو میں چاہتا تھا اگر اس کے ذریعے یہ کام ہو، اس کتاب پہ اس کا ہی نام ہو، مجھے نام سے غرض نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو شائع کرے، اپنے نام کے ساتھ ہی کرے۔ یعنی جس کی نگاہ ہوگی اللہ کی رضا پر، وہ کہتا ہے کوئی بھی کام بنے بس کام بننا چاہیے، نام کسی کے چلے جائے، وہ کریڈٹ کوئی اور بھی لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس چیز کا نام اخلاص ہے۔ ایک شخص نے مکان بنایا، اس میں کھڑکی رکھی، اس سے جب پوچھا گیا یہ کھڑکی کس لیے رکھی، اس نے کہا یہاں سے دھوپ آئے گی، ہوا آئے گی۔ تو شخص نے کہا کہ دیکھو اگر آپ نے اس لیے رکھی ہوتی یہاں سے میں اذان کی آواز سنوں گا، نیت پر کتنا دارمدار ہے کہ جب تک یہ کھڑکی رہتی، یہ مکان رہتا، یہ کھڑکی رہتی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی، کیونکہ آپ نے کس نیت سے رکھی تھی؟ اذان سننے کی نیت سے۔ دھوپ خود ہی چلی آتی، ہوا بھی یہاں سے چلی آتی۔ اسی طرح سے نیت ہی پر سب کچھ دار و مدار ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں، اگر قرض لیتے ہوئے
آپ نے یہ نیت رکھی کہ میں نے قرض اس سے لینا ہے، پھر واپس کس نے لینا ہے، واپس نہیں دوں گا، تو اسے چور لکھا جاتا ہے، یہ سارق ہے، یہ چور ہے۔ جو قرض اس نیت سے لے کہ واپس نہیں کرنا ہے، یہ چور اسے لکھا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ ایک چور کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ جس نے نکاح کیا، نکاح میں جو مہر اس نے لکھوایا اور اس وقت اس کی نیت یہ تھی کہ یہ مہر میں ادا نہیں کروں گا، لکھنا ہے تو بس، تو اس کا نکاح نہیں، اس کے بعد جو کچھ وہ کرے گا وہ زنا ہوگا، وہ بدکاری ہوگی، کیونکہ نیت ہی پر دار و مدار ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے یہ مہر ادا کرنا ہے تو وہ مہر شمار ہوگا، ورنہ اس کے بعد سب جو ہوگا وہ زنا سمجھا جائے گا۔ بڑی مثالیں ہمارے سامنے اور بڑے واقعات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں اس اخلاص کی اہمیت کیا ہے۔ آپ سب نے ایک واقعہ سن کے رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ایک شخص نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی شان میں، تو انہوں نے اس کے ساتھ جب لڑ رہے تھے انہوں نے اسے گرایا، اس کے سینے پہ سوار ہوئے، اب اس کا گلا کاٹنا تھا، اس نے تھوک دیا۔ جب اس نے تھوک دیا، اس نے اس نیت سے تھوکا ہوگا کہ اس کو غصہ آئے گا، فوراً میری گردن کاٹ دے گا، مجھے کم تکلیف ہوگی، یا کیا نیت تھی اس کی، لیکن حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کھڑے ہوئے۔ وہ شخص حیران رہ گیا کہ بھائی اب تو آپ کو قدرت حاصل ہو گئی تھی، آپ میرا گلا کاٹ سکتے تھے، یہ کیا ہوا، آپ نے کیسے مجھے چھوڑ دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو، ہم جو لڑتے ہیں ہم اس لیے نہیں لڑتے کہ ہمارا شمار بہادروں میں ہو، بلکہ ہم لڑتے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب تم نے جب تھوکا، اب اس میں میری ذاتی خواہش بھی شامل تھی، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا تو صرف اللہ کے لیے نہیں کرتا، اس میں میری خواہش بھی ہوتی، گویا شریک کر لیا اپنے نفس کو میں نے اللہ کے ساتھ، میں تو مشرک ہو جاتا، لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں کرتے۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوتا ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اس کا پورا خاندان جو ہے وہ اسلام کی آغوش میں آتا ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ مدائن کی جب فتح ہوئی، مدائن آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں نے اسے مدائن نام اس لیے رکھا کہ مدینہ کی جمع ہے، وہاں کئی بار شہر بسے، اجرے پھر بسے۔ اس کی جب فتح ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں کے جو تھے امیر لشکر، انہیں کی اس میں وہ جب فتح ہوا، جب مال غنیمت آیا، بہت سارا مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھیر لگا ہے، کہیں جگہ نہیں رکھنے کے لیے تھی، کہا اچھا پہلے اسی کو ختم کریں گے۔ اس وقت آپ روئے بھی، کہا کہ میں رویا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مال جو بہت زیادہ آ رہا ہے کہیں ہمیں یہ دنیا کی طرف نہ لے جائے۔ انہیں وہیں تقسیم کر لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک تاج وہاں نہیں دکھ رہا تھا، جو بادشاہ کا تاج تھا بڑا قیمتی تھا، وہ اس میں کچھ ہیرے جواہرات بھی لگے ہوئے تھے، بڑا قیمتی تھا۔ کہا وہ ابھی نہیں آئے، وہ آ جانا چاہیے۔ جس وقت وہ جمع کر رہے تھے حضرت سعد وہاں، تو جب لایا گیا ایک شخص آیا، اپنے چہرے پہ اس نے نقاب رکھی تھی اور اس کے سامنے اس تاج کو رکھا، حالانکہ یہ اس تاج کو رکھ سکتے تھے، اور وہ انتہائی غریب صحابی تھا، خود بھی کھاتا اور اس کے بچے اور پڑپوتے بھی کھاتے، اتنا قیمتی تھا وہ۔ لیکن ایمانداری، دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اس تاج کو جب رکھا، نقاب تھی چہرے پہ، اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے، نام تو بتاؤ۔ اس نے کہا جواب میں کہ میں نے جس کے لیے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام بھی اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، تمہیں میرے نام سے کیا غرض؟ آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون شخص تھا۔ یہ ہے اخلاص۔ ہم اگر 2 رکعت نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 10 آدمی ہمیں دیکھیں اور کہیں گے بڑا نمازی ہے۔
دو لفظ ہم سیکھ جاتے ہیں بولنا جب ہم بولتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو، بڑا زبردست مقرر، بڑے زبردست خطیب ہے۔ کسی کی تھوڑی سی مدد کی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سخی کہیں گے۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں جو گرایا جائے گا، اس میں ایک وہی ہوگا جو بہت بڑا عالم اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوگا، کہے گا کہ میں نے تیرے لیے علم تقسیم کیا، لوگوں میں دین کی خدمت کی، علم کی اشاعت کی، کہے گا میرے لیے نہیں، جن کے لیے تم نے کیا جاؤ انہی سے آج اجر مانگو۔ جو شہید ہوا ہو اس سے بھی کہا جائے گا، جو سخی تھا اس سے بھی کہا جائے گا، وہ سب سے پہلے انہی 3 آدمی کو داخل کیا جائے گا۔ ہمیں بار بار اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، بار بار جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بڑی عبادتیں کی ہوں، تہجد بھی ادا کیا ہو، مال بھی بڑا خرچ کیا ہو، بہت کچھ کیا ہو اپنے حساب سے، لیکن وہاں خالی ہاتھ ہم ہوں گے۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبۃ، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے تھکا دینے والے عمل کیے ہوں گے، یعنی اپنے آپ کو تھکا دیا ہوگا، اتنا عمل کیا ہوگا، مگر تصلی نارا حامیہ، مگر ان کو جھونک دیا جائے گا آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سب کون نہیں جانتا آپ کو، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی اچھے نعت گو کو، کوئی اچھا مناجات کہنے والا، حمد کہنے والا، اچھی آواز میں ان کو بلاتے، وہ سنتے تھے، یعنی سماع کے وہ قائل تھے، لیکن وہ یہ سماع نہیں جسے آج کہا جاتا ہے ڈھولک پر بجایا جاتا ہے پھر قوالیاں گائی جاتی، یہ سماع نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ کسی اچھی آواز والی شخص سے کوئی نعت سنتے تھے، کوئی حمد سنتے تھے، ان کی عادت تھی۔ اور اس وقت قاضی ضیاء الدین جو تھے، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ جو سماع، جو گانا بجانا وغیرہ اس قسم کی محفلیں ہیں، ان کو وہ بند کرواتے تھے۔ اس وجہ سے کبھی کبھی ان کے آپس میں وہ جاتے تھے، وہاں بند کرواتے تھے۔ اس حد تک بھی وہ تیار نہیں تھے کہ اس قسم کی مجلس بغیر ڈھولک کے بھی لگی جائے، وہ بڑے شدت پسند تھے تھوڑا، اس وجہ سے ان کی آپس میں کچھ اچھی نہیں بنتی تھی۔ ان کے مرید بھی کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے ان سے۔ لیکن جب قاضی ضیاء الدین بیمار ہو گئے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا کہ فلاں آدمی آئے، ان کو بتا دو، ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، دیکھو کہیں اس وقت کوئی بحث مباحثہ نہ ہو، میری آخری گھڑی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میری کچھ تلخ کلامی ہو جائے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی میں اس وقت رجوع الی اللہ میں ہوں، ان کو کہو واپس چلے جائے۔ جب انہیں یہ کہا گیا تو نظام الدین اولیاء نے کہا نہیں، آپ ان سے یہ کہو کہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بس اتنا کہو۔ جب وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کا بندہ آیا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو دیا، کہا یہ امامہ یہاں سے دروازے تک بچھا لو اور ان سے کہو کہ جوتوں سمیت اس پر چڑھ کر میری طرف آ جائیں، کیونکہ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں اللہ کے لیے اس سے چاہتا تھا کہ یہ بھی اس قدر بھی بہتر نہیں ہے، یعنی اس سے بھی رک جانا چاہیے۔ اور وہ انہوں نے بھی، نظام الدین اولیاء نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے لیے ان کے ساتھ اگر کوئی بحث مباحثہ ہوتا کبھی تو اسی لیے ہوتا کہ اللہ کے لیے، یعنی دونوں کے دل میں خلوص تھا۔ جب تک نہ یہ ہو سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہلوایا ہے، ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت بھی ہم پڑھتے ہیں قربانی کے جانور کے پاس ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری تمام مراسم عبودیت، نسک میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہر نماز سے پہلے بھی اگر ہم یہ پڑھیں، اس کی بھی تاکید آئی ہے کہ اس کو بھی ہم پڑھیں۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت شعور کی بیداری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی اسی لیے، میرا مال میرا نہیں، میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ جہاں بھی ہم نے مال خرچ کیا، چھوٹی رقم بھی اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف خرچ کی، اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ ہمارا مال، ہماری جان، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، آج بڑی تنگی ہے۔ جب فضول خرچی کرنی ہو، غیر ضروری کاموں میں اتنی رقم ہم خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھنا چاہیے ایک سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کہ ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وہ انسان کی عقل کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے، ایسے کاموں میں اس کو لگا دیتا ہے کہ جہاں اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اس کی رقم ہو، اس کا پیسہ ہو، اس کی جان ہو، اس کی طاقت کو بھی ایسی جگہ لگاتا ہے پھر کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا اپنی اس طاقت کا۔ لہذا یہ سمجھ لینی چاہیے یہ بات، ہر لمحہ ہمیں بہوش و حواس خمسہ جس چیز کا بھی ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہو، ہم کیوں پڑھتے ہیں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ ہم نے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم نے شعور کی بیداری سے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، ہم مشورہ بھی کریں گے۔ ایسے موقع پہ ہم مشورے بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جب مشورہ انسان کرتا ہے، کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور بڑی پرابلمز ہماری اس طرح سے حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا ارشاد ہے۔ اور آج آپ جب یہاں سے اٹھیں گے، ایک نیت کر کے اٹھیں گے، ایک نیت کر کے اٹھیں گے۔ دیکھیں ہم نے اپنی عبادات کو بچانا ہے، جتنا اہم عمل کرنا ہے اتنا ہی اہم اس عمل کی حفاظت بھی ہے۔ آپ سونا آپ نے کمایا، اس کے بعد رکھا کہیں چوک پہ، وہ تو کوئی نہ کوئی لے جائے گا۔ وہ آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اس کی حفاظت کے لیے کیا ہے اہم، وہ ہے اپنی نیت کو خالص کرنا، مخلصین لہ الدین۔ پچھلے جمعہ پہ یہ بات آ گئی تھی کہ کس انداز سے ہمیں اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ بس یہیں پہ بند کریں گے، کچھ ایک اور اعلان ہم نے کرنا ہے اس کے بعد، اس کے لیے 2-4 منٹ رکھے میں نے۔ اس شعر کے ساتھ آپ یہاں سے جائیں گے، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں، فقط ایک تیری رضا چاہتا ہوں۔ نہ دولت نہ شہرت نہ جاہ چاہتا ہوں، نہ دولت نہ شہرت نہ جاہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں۔ مجھے خدا چاہیے اور وہ بھی خدا کے لیے چاہیے، اس میں بھی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میں خدا کو اس لیے بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میری کوئی اور مجھے شہرت ملے، نہیں، میں خدا کو چاہتا ہوں خدا کے لیے، بس کوئی اور چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اس چیز کو، اس پیغام کو آج لے کر آپ جائیں گے اور یہیں سے اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دل میں اللہ کی محبت،
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، قرآن کریم کی محبت، دین حق کی محبت، اور اس محبت کو لے کر آپ پورے عالم پر چھا جائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔